الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، صدقے میں مصطفیٰ کے قسمت جگا رہے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، خواتین امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمانے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب اپنی امت سے کہو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائے۔ یہ بات آیت مبارکہ میں آ گئی کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمتوں پر خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا امر ہے، اور جب امر کا صیغہ آتا ہے تو اس کو وجوب لازم آتا ہے۔ لہذا اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی وہی منائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک حقیقی مانے گا اور معبود و مسجود سمجھے گا۔ جو اللہ کو مانے گا وہی اللہ کے اس حکم کو بھی مانے گا، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی باتیں ہم کو بتاتے ہیں، اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دیتا ہے، اور نبی کے معنی ہی خود ہے کہ غیب کی خبر دو۔ اب ہم کو نہیں معلوم تھا کہ خوشی کن کن چیزوں پہ منانا ہے، تو اللہ کہہ رہا کہ خوشی مناؤ اللہ کے فضل اور رحمت پر۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟
اب اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ صحت دیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ چلنے پھرنے کی طاقت دی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ دیکھنے کی آنکھ دی، اور آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ناک دیا، اس میں سونگنے کی صلاحیت دی۔ منہ دیا، زبان دیا، بولنے کی صلاحیت دی۔ کان دیا، سننے کی صلاحیت دی۔ سر دیا، بھیجا دیا، سمجھنے کی صلاحیت دی۔ ہاتھ دیے، اٹھانے کی، پکڑنے کی اور اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت دیا۔ دل دیا، اس کو دھڑکنے کی صلاحیت دیا۔ پیر دیا، چلنے پھرنے کی طاقت دیا۔ آپ اپنے ہی جسم پر غور کرو تو اللہ کے کتنی رحمتیں، کتنے ہی افضال ہیں۔ اب آپ دوسروں کو دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ ہیں، سب چیزیں ہیں، آنکھ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، سب چیزیں ہیں، زبان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، سب چیزیں ہیں، گنگے۔ اور بہت سارے لوگ آپ دواخانے میں جا کے دیکھو، سب چیز ہے، اٹھنا نہیں آتا، فالج کا اثر ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے نا کہ اللہ نے ہم کو سر سے پیر تک صحت مند رکھا ہے، تو یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا کہنا نا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اللہ نے تم پر جو نعمتیں دی ہے اس کے کا جو ہے تم ذکر کرو، اور ایک مقام پہ آ کے اللہ جو تمہیں نعمتیں دیا ہے اس کا شکر کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم کو فضل اور رحمت سے سرفراز فرمایا۔ اچھا، پھر زندگی دی، ہوا بھی دیا۔ اب ذرا دیکھیے، آپ کمی ہو جاتی ہے تو آکسیجن کا استعمال کرتے لوگ، ذرا کچھ باڈی میں کمی آ گئی، کچھ ہو گیا، سانس لینے میں تکلیف ہے تو آکسیجن، مگر اب یہاں بیٹھے ہوئے اب آکسیجن کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک اللہ ہم کو ایسی صحت دیا کہ آکسیجن آ رہی جا رہی، اور ہم لاپرواہی سے استعمال کر رہے ہیں۔ کتنا استعمال کر لے رہے ہیں ہم کو خود اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے نا؟ نہیں، نہیں تو اب آکسیجن کے لیے کئی پیسے خرچنا پڑتا، جا کے دواخانے آکسیجن دینا پڑتا ہے ان کو، اب پیسے لگاؤ۔ یہاں تو بغیر پیسے کے آپ بیٹھ کے، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو یہ چیزیں ساری اللہ نے دی ہے۔ ہوا دی اللہ نے، پانی دیا، کھانا دیا، عمدہ عمدہ چیزیں، اور مٹھائی دیا، پھل دیے، پہاڑ دیے، ستارے دیے، چاند دیا، سورج دیا۔ یہ تمام آپ کائنات پر غور کریں تو یہ کس کے لیے؟ اللہ تو یہ بول رہا ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہو تو اللہ ہے۔ اللہ تو شکل و صورت کا بھی محتاج نہیں ہے، بیوی بچے تو دور کی بات ہے، اللہ تو شکل و صورت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تو کان کا بھی محتاج نہیں ہے، ہمارے کنے کان ہے تو ہم سنتے ہیں، اللہ تو ہم کان رکھتے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ان چیزوں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نہ کھاتا نہ پیتا، اللہ نہ سوتا نہ لیٹتا، حی و قیوم ہے۔ پھر اللہ سوتا نہیں، اگر اللہ سو گیا تو ہم ایسے کو نہیں مانتے جس کو جگانے کے لیے بجانا پڑتا باجا۔ ہم کو اللہ جگا رہا، اللہ ہم کو زندگی دیا، مگر اللہ نہ کھاتا نہ پیتا، نہ صورت نہ شکل، اور اللہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، نہیں اوپر ہے اللہ نیچے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اوپر نیچے سے بھی پاک ہے، شمال جنوب
مشرق مغرب سے بھی پاک ہے، اللہ سمتوں سے بھی پاک ہے، اللہ لامحدود ہے، اللہ کو کوئی احاطے میں نہیں لا سکتا، اللہ احاطے سے بھی پاک ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات لامحدود ہے اور قدیم ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جسم دیا، جسم کے تمام اعضاء دیے، ہوا دی، پانی دیا، مزے مزے کی غذائیں دی، حلال کیا ہے وہ بتا دیا، حرام کیا ہے بتا دیا۔ ہاں آپ جو چاہے کھاؤ مگر حلال کھاؤ، جیسا چاہے کھاؤ، حلال ہے۔ اب بریانی کھاؤ آپ، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا نہیں کھانا، حلال ہے، چاول حلال، گوشت حلال، اس میں ڈالتے دودھ حلال، مسالے حلال، آگ لگا کے پکاتے وہ حلال، کھانا حلال۔ تو اب پوچھنا نہیں ہمارے کو کہ بریانی کھانا نہیں کھانا، سرکار کے زمانے میں بریانی تھی کہ نہیں تھی، سرکار بتا دیے، سرکار استعمال کرو نہ کو کرو، سرکار نے حلال چیز بتا دی۔ اب آپ حلال چیز الگ الگ کھاؤ یا ملا کے کھاؤ۔ سرکار بولے گھیوں کھانا حلال ہے، دودھ پینا حلال ہے، اب دودھ روٹی کو کھایا تو سرکار ایسا کھائے تھے کیا؟ تو آپ کی عقل ہے، سرکار بولتی ہے اب آپ اس کو ملا کے کھا رہے ہیں۔ اب جیسا یہ دودھ پیڑے ہے، اب سرکار کے زمانے میں دودھ پیڑے تھے، اب ساری دنیا دودھ پیڑے کھا رہی نہیں کھا رہی، اس میں کیا ہے؟ دودھ ہے، کھووا ہے، شکر ہے، یہ تینوں چیزیں بھی حلال ہے، ملا دیے تو دودھ پیڑا ہے۔ خوشی کے موقع پہ کھاتے، اب جس کو دودھ پیڑا نہیں کھانا ہے، جو ہر چیز میں حرام سوچتا، دودھ پیڑا تو کھاتا، سوچ رہا حرام ہے تو اس کے لیے حرام ہے اور ہمارے لیے حلال ہے۔ اس لیے اب سوچنا نہیں، سب ملا کے کرے، سمجھے؟ تو اللہ بول رہا اللہ کے فضل پہ رحمت پہ، اس پہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ جو اپنی کج فہمی سے یا دل کی کجی سے جو خامخواہ کے سرکار کی دشمنی میں یہ جھنڈا گئی کو، یہ روشنی گئی کو، یہ دودھ پیڑے گئی کو، یہ جو ہے نا آپ کے کھیر پوری گئی کو، یہ پکوان گئی کو، تو آپ اس میں انالیسس کرو یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی جھنڈا لگانا کہیں بھی حرام آیا؟ بتا دو، چیلنج۔ سرکار خود جو ہے غزوات میں سرکار رہتے تھے، علم بردار ہوتے تھے، جیسے بدر میں حضرت امیر حمزہ علم بردار تھے۔ جھنڈا کپڑے کا، تو پورے جنگوں میں، اسلامی جنگوں، یہ سرکار جس میں شریک ہوئے غزوات، اس میں برابر علم اٹھایا گیا، جھنڈے بلند کیے گئے۔ تو جب جھنڈے جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں تو بھی سرکار کے نام کے جھنڈے اٹھانے میں کون سا خرابی آ گئی؟ تو جائز ہے، روشنی لگنا جائز ہے۔ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں روشنی کی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا دی کہ حضرت عمر نے مسجدوں کو روشن کر دیا ہے، اللہ ان کی خبر کو روشن کر۔ تو روشنی کرنا بھی جائز ہے۔ اب کھیر پوری ناجائز تھوڑی ہے۔ ہاں، اب یہ پورے ملا کے ہم عید میلاد النبی بناتے ہیں، تب جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ بولنا کہ یہ غلط ہے تو بولنا تم غلط ہے، اب یہ بولنا کہ ناجائز ہے تو بولنا تم ناجائز ہے۔ اور آگے بڑھ کے بعد لوگ بول رہے ہیں حرام ہے، تو سمجھ لینا انہوں حرام ہے۔ ڈرنا نہیں، پھٹ بول کے بول دینا نہیں، ان کو سمجھانا، سمجھاتے انہیں آپ کو سمجھا دیتا،
اس بات سے فوراً بول دینا غلط بول رہا تو بول، اور دور ہو جانا. یہ دور میں ایسی کرنا ہے، اس کو بٹھا کے سمجھا لیتے رہنا. جس کا دماغ خراب ہے آپ کو اس کو سمجھا نہیں سکتے، اس کو جو ہے وہاں بھیجنا پڑتا میرا گڈھا. نہیں میں سمجھاتا ہوں اس کو بولے تو انہیں آپ کو لوچ دیتا ہوگا. تو یہی ان لوگوں کی حرکت ہے. اب اتنے چیزوں میں آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے کو حرام بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اس سے کوئی منع کیا گیا کیا؟ ہر چیز ہم جو کریں، آپ اطمینان رکھیے، ہم ہر چیز جو کر رہے ہیں وہ حلال ہے، جائز ہے. اب خوشی سے جھنڈے اٹھاؤ، خوشی سے لائٹ لگاؤ، خوشی سے کھیر پوری بناؤ، فاتحہ دلاؤ، درود شریف پڑھو، سب ثواب ہی ثواب ہے. کیونکہ اللہ نے کہا قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر خوشی منائیں. تو میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتایا، یہ سارے کا سارا اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو اب آپ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بڑی رحمت کون سی ہے، سب سے بڑا فضل کون سا ہے. اب آپ یہ تو سنتے ہی آ رہے ہیں، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے، اور سرکار کی وجہ سے بنائی ہے. اور اللہ نے خود سرکار کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ کو اللہ نے صرف رحمت للعالمین، سارے عالمین کا رحمت بنایا ہے. تو اللہ کے حبیب ہمارے آقا ماوا و ملجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے نہیں ہے؟ جہاں 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 اللہ کی خدائی ہے وہاں 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 محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. تو اللہ کی خدائی بھی لامحدود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ بھی لامحدود. اب اس کو جو مانا تو سرکار کو رحمت مانے گا نہیں. سرکار رحمت ہے، سرکار اللہ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ کو پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا تو میں آسمانوں کو نہیں پیدا کرتا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے. تفصیل آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں. کہنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں نہیں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے. تو اللہ تو بول رہا فضل پر، رحمت پر خوشی مناؤ. تو پھر آپ اندازہ لگاؤ جب اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشی منانا اللہ کا حکم ہے، تو جب سرکار تو اللہ کی رحمت اور فضل ہے، سرکار کی پیدائش پر، سرکار کی ولادت مبارک پر، سرکار کی آمد پر اگر ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد النبی کے جلسے کرتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو منع کہاں ہے؟ یہ تو قرآن سے اجازت ہے. اب منانا نہیں منانا، اب پھر بول رہے ہیں کہ قرآن میں کہا ہے. تو ان لوگوں کو بولا تم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن پڑھنے والے جو ہیں وہی جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور یہ مقدر اہل سنت الجماعت کے ہیں. اس لیے یہ تو قرآن پاک کی بات رہی. اب حدیث پاک پر آئیے. حدیث پاک میں آیا
حدیث پاک میں آیا سرکار ہر پیر کو روزہ رہتے تھے، ہر پیر کو سرکار روزہ رہتے تھے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رہتے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ پیر کو میں پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو سرکار خود اپنی آمد کی خوشی مناتے تھے اپنی شان سے۔ تو حدیث سے بھی معلوم ہو گیا پیدائش کی خوشی منانا چاہیے۔ اور سرکار نے خود اپنا میلاد بیان کیا۔ سرکار دو عالم یہ میلاد بیان کرے کہ سرکار نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تیار کر رہے تھے تو جس پتھر پہ آپ ٹھہر کے دعا کیے کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج، ربنا وابعثہم رسولا، تو یہ جو دعا ہے یہ کس کے لیے تھی؟ سرکار کے آمد کا ذکر تھا اس میں کہ اللہ ان لوگوں میں ایسے کو بھیج جس کی نظر سے کعبہ کعبہ ہو جائے۔ تو یہ سرکار نے خود فرمایا، سنے ہوں گے نا یہ حدیث، سنے نہیں سنے؟ پھر ایسا تعجب سے دیکھ رہے ہیں، یا تو آپ لوگ بولنا دوسروں کو کہ سرکار خود بول رہے ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد جو آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، یاتی بالرسول اسمہ احمد، میرے بعد جو آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ رسول ہوں گی، میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد۔ یہاں تک بتائے تو سرکار بولے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے جو خبر دی، ابھی انہوں نے جو بولے نا خبر دی جس کی عیسیٰ نے، وہ شہنشاہ دی آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرکار بشارت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور سرکار نے فرمایا میری ماں کا میں خواب ہوں۔ حضرت آمنہ علیہ السلام کو جو پیغمبر آ کے خواب میں بولتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام آتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام آتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ہر مہینے میں بشارت دیتے تھے کہ آپ کے جو شکم مبارک میں ہے وہ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے حبیب ہے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میری ماں کا خواب ہوں۔ اب سرکار میلاد کا ذکر کرے نہیں کرے، کرے نہیں کرے، سرکار میلاد کا ذکر کرے اور صحابہ نے بھی کرے، صحابہ بھی کیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار کے ساتھ حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، تو اس وقت حضرت ابو عامر سرکار ساتھ ہے، سرکار کی جلوہ گری ہوئی حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو سرکار جب جلوہ فرما ہوئے میں ساتھ تھا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس وقت حضرت ابو عامر اپنے خاندان والوں کو بٹھا کر سرکار کی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، اور سرکار اس وقت اپنا قدم رنجا فرمائے جب یہ کہہ رہے تھے یہی تاریخ تھی، یہی تاریخ تھی، یہی تاریخ تھی، یعنی 12 ربیع الاول۔ تو سرکار دو عالم نے کہا اے ابو عامر تمہارے لیے بشارت ہو، اللہ
رحمتوں کے دروازے کھول دیا ہے، فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور تمہارا جیسا عمل جیسا تم کر رہے ہیں، میری ولادت کا جشن منا رہے ہیں، میری ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایسا کوئی کرے گا تو اس کو بھی یہ رحمت ملے گی۔ اس لیے اہل سنت الجماعت ان حدیثوں کی بنیاد پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے گھر میں بھی مناتے ہیں، باہر بھی مناتے ہیں، مسجدوں میں بھی مناتے ہیں، میدانوں میں بھی مناتے ہیں، اور ہر گھر میں سرکار کی میلاد منانا چاہیے۔ اور 12 ربیع تو عید الاضحیٰ ہے۔ کیوں ہے؟ قرآن سے سنو، قرآن میں سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوان مانگا، خوان اگر یہ خوان اترے گا تو ہمارے لیے عید ہوگی۔ تو خوان اترنے پر عید، تو مصطفیٰ کی آمد پر بھی عید، سمجھئے قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ ہے، اور یہ اور بات اور حدیث سے، اب قرآن سے بولیے نا عید، اب حدیث سے بات۔ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا آپ کی قرآن میں ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عمر بولے وہ کیا ہے؟ تو بولے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت باللہ اسلام۔ یہ آیت ہے کہ اب دین مکمل ہو گیا، تو ہم اس خوشی میں کہ مکمل ہو گیا دین، ہم خوشی مناتے، عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے بولے ہم ایسا نہیں مانا، ہمارے دو ہی چیزیں ہیں، نہیں بولے۔ حضرت عمر تو بول سکتے تھے نا کہ ہر بات پہ عید مناتے، کیا ایسا نہیں ہے؟ بول کے نہیں بولے۔ حضرت عمر بولے معلوم ہے میرے کو بھی، اس دن 2 عیدیں تھی، ایک جمعہ تھا، ایک دن عرفہ تھا، وہ دن عرفہ تھا۔ ہاں، یہ قرآن اس وقت نازل ہوا یہ آیت، تو ہمارے پاس تو وہ دن آٹومیٹک عید ہے۔ تو عید کو تسلیم کیے، اس کو بزرگان دین لا کے بولے یہ حضرت عمر کی حدیث سے ثابت ہوا کہ جب آیت نازل ہوئی، دین مکمل ہوا تو عید ہو سکتی ہے۔ تو سرکار دو عالم خود دین لانے والے ہیں، تو سرکار کی آمد پر بھی عید ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم 12 ربیع الاول کو عیدوں کی عید، عید الاضحیٰ، عیدوں کی عید، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ تو آپ بھی 12 ربیع الاول جمعے کو آ رہی ہے، جمعہ بھی عید ہے۔ اور سرکار دوسری بات حدیث میں، اب ہم اس کو عید مناتے ہیں، تو سرکار نے کہا یہ کیوں ہم یہ عید مناتے ہیں؟ اشارہ دے دیے سرکار، یہ کیا ہے؟ سرکار بولے جمعے کا دن عید ہے۔ بولے نہیں بولے جمعے کا دن عید ہے نا، ہے نا؟ ہاں، کئی کو ہے؟ تو سرکار بولے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ دن تو جمعہ عید ہے، اور حضرت آدم سے افضل رسول پاک ہے جن کے پیشانی میں نور محمد ہی تھا، فرشتے سجدہ کرے ان کو، تو وہ حضرت آدم سے افضل ہیں۔ ہاں، نہ نکلا مثل کوئی حضرت آدم سے عیسیٰ تک، نہ نکلا مثل کوئی حضرت آدم سے عیسیٰ تک، وہ فخر اولی آیا، وہ عز آخری آیا۔ تو جو حضرت آدم کی پیدائش مبارک پر تو عید، اور رسول پاک کی پیدائش پہ عید نہیں ہے، یہ کتنی عقل کی کمزوری ہے؟ عقل کی کمزوری نہیں ہے، یہ سرکار کی گستاخوں کی چال ہے، کجی فہم کج دل سرکار کے دشمنوں کی چال ہے۔ اس لیے اس دن ہم عید منانا۔ اب منائیں گے نہیں منائیں گے؟ آپ گھروں میں اپنے حیدرآباد کے طریقے کے مطابق کھیر پوری بنائیے، نہیں بنا سکتے کھیر بنائیے، وہ بھی نہیں بنا سکتے، کوئی میٹھا بنائیے، وہ بھی نہیں بنا سکتے، بودی لائیے، وہ بھی نہیں بناتے، دودھ پیڑے لائیے، وہ بھی نہیں کر سکتے، سادے کھانے پہ دیا وہ بھی نہیں کر سکتے، پانی پہ دے دو۔ اب کیا بتاؤں؟ مگر عید مناؤ، یہ عید الفطر سے بڑھ کر ہے عید الاضحیٰ، اور اپنے گھروں پہ روشنی کرو آپ لوگ۔ اب ہم تو کریں،
میں بھی کرا، سالم میاں بھی کرے، علی پاشا بھی کرے، ہمارے گھروں کو آ کے دیکھ لو آپ، اب آپ لوگوں بھی کرنا، کچھ نہیں 100 روپے کی لٹ ملتی، سمجھے، 100 روپے ادھر ادھر کہیں جاتے نا، پورا گھر سجاؤ، میں معاملی بتا رہا ہوں آپ کو، 100 روپے نہیں خرچ کر سکتے سرکار کے لیے، 100 روپے کی لٹ لاؤ گھر پہ لگا دو، کیا وہ تو عید ہے ہماری، گھر کے باہر لگاؤ تاکہ پورا زمانے پورے محلے والے سمجھے یہ سرکار کے چاہنے والے کا گھر ہے۔ گھر میں لگانے کے میں گھر میں لگایا تھا، گھر کے باہر لگاؤ، ایک جھنڈا لے کے لگا دو۔ ہاں آپ لوگ اگر یہ بات سن رہے ہیں آپ کے دل میں بیٹھی تو لگائیے، آج جا کے لگائیے۔ کیا یارو سرکار کے لیے 100 روپے نہیں خرچ سکتے، دنیا کے پیسے ادھر ادھر چلے آ رہے ہیں، دوستوں میں کھلا رہے 200 روپے کا، ان کو دے رہے ان کو دے رہے فضول کے۔ سرکار کی میلاد آئی 21 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک گھر پہ روشنی کرو، جان دو بل بڑھ دے دو، کس کی محبت میں بڑھا، جتنا بل بڑھے گا اتنا ثواب ہوگا، یہ تصور سے کرو۔ گھر میں روشنی کرو، جھنڈا لگاؤ، پورے جھنڈے بھرو، نہیں بھر سکتے تو بھرو، نہیں ہے تو ایک ہی جھنڈا لگا دو، تاکہ ہم سرکار کے جھنڈے کے نیچے کل قیامت میں رہیں۔ ہاں سرکار کیا بولے، میں حامل لوائے حمد ہوں، یعنی جھنڈا حمد کا میرے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور جھنڈے کے نیچے ذرا دل کے کانوں سے سنو، صاف کان رکھ کے سنو، وہ جھنڈا جو قیامت میں میرا جھنڈا ہوگا، وہ جھنڈے کے نیچے کون ہوں گے؟ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور تمام قیامت تک کی مخلوق وہ جھنڈے کے نیچے رہے، وہاں رہنا چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں تو بھی جھنڈا لگاؤ اپنے گھر پہ۔ اس لیے اپن بھی جھنڈا اٹھانا، مخالفت نہیں کرنا۔ اور میں تو بولتا ہوں بھائی کہ اگر بچے آ کے بولے ہم میلاد منا رہے، آپ کہنے 5 روپے تو 5 روپے دے دینا، 1 روپیہ آئے تو 1 روپیہ دینا، ہمت افزائی کرنا بچوں، مگر یہ بھی دیکھنا کہ دھندا تو نہیں بنا رہے بچے، حقیقت میں کر رہے ہیں، پوچھ کے دینا، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کرو اچھا ہے بیٹے یہ لو، مگر دل نہیں توڑنا، کیونکہ آج بچوں کو پریکٹس کریں گے تو کل انہوں اچھا جشن منائیں گے۔ تو ان تمام باتوں سے میں آپ کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے ثابت ہے عید میلاد النبی منانا، میلاد النبی کے جلسے کرنا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، سمجھ میں آ گئی۔ اب آخری بات سنا کے میں تقریر کو سلام کی طرف لا دیتا ہوں۔ اور آج کا جلسہ جو ہے نا، کہاں ہے؟ بولو حبیب صاحب، آج کا جلسہ کہاں ہے؟ 2 روز سے غائب ہے آپ، بولو آپ جلسہ کہاں ہے آج کا؟ دیکھو نہیں، یہ ہے ہمارے، یہ ہے، دیکھو آپ 4 جلسوں میں پابندی سے آئے، اصل جلسوں میں نہیں آئے، اور یہ کل تو قریب تھا ان کے جلسہ، نہیں آئے، کیا ہے؟ آؤ آج جلسے میں، 2 جلسوں میں آنا تھا، شاندار ہوئے۔ زین فنکشن ہال اندرون تالاب کٹا، مغل پورا سے جو تالاب کٹے میں اترتے نا، والٹا ہوٹل کے پاس سے اندر ڈاؤن میں ہے، ڈاؤن میں تو بالکل ڈاؤن نہیں ہے، اندر آتے ہیں جلسہ زین فنکشن ہال میں۔ آج کا جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مرکزی مجلس اہل سنت کا 7واں جلسہ ہوگا، اور پھر کل پیر کے دن کا جلسہ آنا ہے، پیر کے دن کا آنا ہے، پیر کے دن کا آنا ہے، پیر کے دن کا جلسہ آئیے۔ یسو بھائی آپ بھی آئیے، میرے گھر پہ ہے یہاں پنچ محلہ، گھر کو آئے نا آپ؟ ہاں آپ بھی آئیے، آج بھی آئیے، کل بھی آئیے، اب پورے جلسوں میں آئیے آپ لوگ۔ اب جلسے رہ گئے 5، انشاءاللہ اگر اللہ چاہا پرمیشن مل گیا تو خلوت میں، نہیں تو جمعے کے دن اسی مسجد میں 12 ربیع الاول کا جلسہ ہوگا، صبح 10 بجے آپ تمام ہو جاتا نا، جمعہ پڑھیں گے، پھر جمعے کے بعد بھی جلسہ جاری رہے گا۔ اب آپ یہ اطلاع پہنچ گئی نا آپ لوگوں کو، اب نہیں بولنا ہم کو خبر نہیں تھی، باخبر رہیے، اور گھر میں میلاد منا کے اچھے کپڑے پہن کے، اچھے وہ تو جو صاف ستھرے کپڑے پہن کے، سرما لگا کے
عطر لگا کے، جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن تو ایسا ہے عطر لگانا، یہاں تک کہ آیا اگر عطر نہیں ہے تو پانی لگا لینا جمعے کو، اس واسطے سے عطر لگانا، سرما لگانا، یہ چیزیں رحمتیں برکتیں۔ تو آپ لوگ جو ہے تیاری سے آ جائیے 10 بجے انشاءاللہ، 10 بجے قلعت گراؤنڈ میں ملا نہیں ملا پرواہ نہیں، لیکن جامع مسجد افضل گنج میں جلسہ ہوگا۔ اگر جامع مسجد افضل گنج میں جلسہ ہوگا 12 ربیع الاول کو 30 اکتوبر بروز جمعہ صبح 10 بجے آپ تمام حضرات تشریف لائیں۔ اللہ آپ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو مبارک کرے۔ عید الاضحیٰ کی پیشگی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے جلسے میں بھی تشریف لائیے۔ میں کچھ بیان کر رہا تھا نا، اچھا 2 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اس پہ اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابو لہب کا نام سنیں، عید منانے سے کیا ہوگا وہ بتانا چاہ رہا ہوں حدیث سے۔ ابو لہب دشمن تھا سرکار کا، سرکار کی راہ میں کانٹے بچھاتا، مر گیا، دوزخ میں چلے گیا، بخاری شریف میں حدیث ہے، مختصر بیان کرو تو حضرت عباس سرکار کے دوسرے چچا جو ایمان لا لیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب میں دیکھا عذاب میں مبتلا ہے، بولے کیا حال ہے، مل گیا مزہ؟ جل رہا ہوں، ہاں جلتے رہے، مگر ایک بات ہے، ہر پیر کو میری انگلیوں سے پانی رستا ہے، وہ پی لیتا ہوں تو سکون ہوتا، اس عذاب میں تھوڑی کمی ہو جاتی، عذاب تو ہو رہا کمی ہو جاتی۔ تو پیر کے دن کیوں ہو رہی؟ کیونکہ سرکار کی پیدائش پیر کے دن ہوئی۔ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس زمانے میں تھے نا، تو حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کو دودھ بھی پلائے اور صحابیہ بھی ہیں، وہ ایمان لا لیے۔ انہوں آ کے ابو لہب چچا ہونا تھا بول کے بولے حضرت عبداللہ علیہ السلام کے گھر میں، یعنی تمہارے بھائی کے گھر میں لڑکا، مبارک لڑکا پیدائش ہوئی ہے، لہذا خوشی کی خبری تم بھتیجے ہو گئے، وہ چچا ہو گئے۔ تو اپنے بھتیجے کی خوشی منایا ابو لہب، بولا ٹھیک ہے میرے بھائی کے گھر میں لڑکا ہوا، میں چچا ہو گیا، ایسا دونوں انگلیوں کے اشارے سے آج سے اے تم صہیبیہ آزاد ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں اس زمانے میں لونڈیوں کو آزاد کرنا ایسا ہے جیسا آپ اگر آپ کے بیٹے کی کوئی خوشی سنایا، آپ بولے آج یہ میری کار لے کے چلے جاؤ، 7 لاکھ کی کار آپ اس کو دے دیے، تو اسی طرح لاکھوں روپے خرچنا پڑ رہا، تو خوشی میں اس نے لاکھوں روپے خرچ کرے۔ تو اسی لیے اللہ نے کافر مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب میں کمی کر رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں ہم گناہگار صحیح لیکن ہے تو مومن، تو ہم کو امید ہے کہ ہم میلاد کی خوشی منائیں گے، سرکار کی پیدائش کی دھوم منائیں گے، تو اللہ ہماری بھی بخشش کرے گا اور ہمارے خاندان کی بھی بخشش کرے گا۔ اس لیے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سمجھے؟ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو مطلب دشمن، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر، جلانا دشمنوں کو، لگانا لائٹ جلانا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔